الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ اللہ عز و جل کی رضا کے لیے مسجد پر نیک کام کرنے کا بیان۔ ایک بادشاہ نے ارادہ کیا کہ وہ ایک ایسی مسجد بنائے گا جس میں اس کے سوا کسی کا کوئی حصہ نہ ہو۔ اس نے پہلے جگہ خریدی، پھر اعلان کر دیا خبردار کوئی بھی اس مسجد میں کسی طرح کا اپنا حصہ شامل نہ کرے، نہ مال نہ خدمت، جس نے کام کرنا ہو مزدوری اور اجرت پر کرے۔ خیر، اسی شرط کے ساتھ مسجد تیار ہو گئی۔ سارا مال بادشاہ کا لگا۔ مسجد کے دروازے پر بادشاہ نے اپنا نام لکھوا دیا اور مسجد میں نماز شروع ہو گئی۔ ایک رات بادشاہ نے خواب دیکھا کہ آسمان سے ایک فرشتہ اترا۔ اس نے مسجد کے دروازے سے بادشاہ کا نام کاٹ کر، بادشاہ کا نام ختم کر کے ایک عورت کا نام لکھ دیا۔ بادشاہ نے وجہ پوچھی تو اس نے کہا مجھے اسی کا حکم ہے۔ صبح جب بادشاہ اٹھا تو بہت پریشان اپنے کارندے بھیجے کہ جا کر دیکھو میرا نام موجود ہے یا نہیں۔ انہوں نے جا کر دیکھا، بادشاہ کا نام موجود نہ تھا۔ بادشاہ کا نام موجود تھا، مگر دوسری رات پھر وہی خواب دیکھا اور تیسری رات بھی وہی خواب دیکھا، مگر جب جا کر دیکھتے تو بادشاہ کا کتبہ، بادشاہ کا نام موجود ہوتا۔ بادشاہ نے خواب میں اس عورت کا نام یاد کر لیا، اپنے لوگوں کو اس عورت کی تلاش پر لگا دیا، تلاش کرنے کے لیے بھیج دیا۔ وہ عورت مل گئی، اسے طلب کر لیا گیا، بلا لیا گیا۔ وہ بہت بوڑھی تھی اور عائشہ کی وجہ سے اس کا جسم کپ کپاتا تھا، اور اس طلبی پر مزید بھی خوف سے کانپ رہی تھی۔ بادشاہ نے کہا اے خاتون، آپ نے اس مسجد میں کیا حصہ ڈالا؟ اس نے کہا کچھ بھی نہیں، میں غریب کمزور بڑھیا، میری مجال کہ میں آپ کے اتنے سخت اعلان کے بعد بھی کوئی جرأت کرتی۔ بادشاہ نے اس کو اللہ کا واسطہ دیا اور کہا آپ کو کچھ نہیں کہا جائے گا، سچ بتا دیں۔ وہ بولی بادشاہ سلامت، کچھ بھی نہیں، بس اتنا کہ ایک گرمی کی دوپہر میں میں وہاں سے گزر رہی تھی۔ مزدور کاریگر سب اندر آرام میں تھے۔ ایک جانور جو مسجد کا سامان اٹھاتا تھا، مسجد کا سامان لے کر آتا تھا، وہ باہر بندھا ہوا تھا۔ پیاس کی وجہ سے اس کا برا حال تھا۔ اس کے قریب ہی پانی کا بڑا برتن رکھا تھا، مگر وہ اس تک نہیں پہنچ سکتا تھا اور بار بار زور لگا کر ہانپ رہا تھا۔ میں نے وہ برتن اس کے قریب کر دیا اور اس نے وہ پانی پی لیا، بس میں نے یہی خدمت کی۔ بادشاہ رو پڑا اور کہنے لگا اماں، آپ نے اتنا سا کام اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کے لیے کیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ساری مسجد آپ کے نام کر دی، اور میں نے اتنا سارا کام اپنے نام کے لیے کیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسجد کے اجر میں مجھے شامل نہ فرمایا۔ پھر اس نے اپنے وزیر کو حکم دیا کہ جا کر مسجد سے میرا نام کاٹ دو اور اسی خاتون کا نام لکھ دو۔